نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، درود پاک کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کی برکات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی میں کچھ مزید گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ درود پاک پڑھنا بڑا افضل کام ہے، لیکن درود پاک کن صیغوں پر مشتمل ہونا چاہیے؟ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ درود پاک کے سب سے افضل صیغے وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے خود بیان فرمائے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی درود پاک مختلف صیغوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اور درود شریف کے مختلف صیغے بزرگان دین نے متعارف کرائے، بیان کیے۔ مولانا زکریا کاندھلوی صاحب، جنہوں نے تبلیغی نصاب بھی لکھی، فضائل اعمال کے نام سے اب وہ مشہور ہے، اور فضائل درود شریف اس میں جو چیپٹر تھا اب اس کو فضائل اعمال سے تو نکال دیا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں انہوں نے بھی اس پر بحث کی کہ درود شریف کن الفاظ سے پڑھنا افضل ہے، تو پھر اس پہ دلائل ذکر کرنے کے بعد وہ اپنا نتیجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے افضل وہ درود شریف ہے کہ جس میں درود کے صیغے بھی ہوں اور ساتھ سلام کے صیغے بھی ہوں، جیسا کہ پھر انہوں نے مثال کے طور پر یہ لکھا، جیسا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی شاید کہ ہم تو درود والے ہیں، ہمارے بزرگ اہل سنت کے تو ماشاءاللہ ہر وقت درود پڑھنے والے، درود کی فضیلت بیان کرنے والے، تو بھئی آپ نے حوالہ جو ہے نا وہ تبلیغی جماعت کے نصاب لکھنے والے مولانا زکریا کاندھلوی صاحب کا دیا ہے، تو یہ میں نے اسپیشلی بطور خاص اس لیے کہ بعض دفعہ جب ہم ان الفاظ سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو کئی ہمارے دوست جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس طرح درود پاک پڑھنا پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، یا پھر یا کہ جب ندائیہ الفاظ آتے ہیں یا کہ صیغے آتے ہیں جن میں مخاطب کیا جاتا ہے تو اس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے دور سے کسی کو مخاطب کرنا یا پکارنا یہ درست ہے یا نہیں۔ تو اس پر جہاں اور بہت سارے دلائل موجود ہیں جن کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اس ساری بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بتا دیا کہ مولانا زکریا کاندھلوی صاحب نے فضائل درود شریف میں یہ کہا کہ درود شریف جیسے بھی پڑھا جائے ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک سب سے افضل درود وہ ہے کہ جس میں درود بھی ہو اور ساتھ سلام بھی ہو، جیسا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک فقہ کی کتاب ہے جو بریلوی مکتبہ فکر کے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے،
اور دیوبند کے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، نور الہدیٰ اس کو کہتے ہیں، فقہ کی بڑی مستند کتاب ہے۔ اس کی شرح دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم مولانا اعزاز علی صاحب نے عربی میں لکھی۔ اس شرح میں انہوں نے لکھا کہ جب آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس میں کتاب الحج جو ہے یعنی حج کے موقع پہ جب آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو مواجہ شریف کے سامنے وہ ان الفاظ سے اپنی حاضری پیش کرے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ تو یہ الحمدللہ اہل سنت کے جتنے معمولات ہیں، جو چیزیں ہم کرتے ہیں، یہ ایسی ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ لوگ جن سے ہمارا آپس میں کوئی زیادہ بعض باتوں پہ اتفاق نہیں بھی ہو پاتا تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ان چیزوں کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے درود شریف میں افضل یہ ہے کہ جس میں ساتھ درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی خوب بھیجو۔ آج کل تو جدید دور ہے ماشاءاللہ، جتنے لوگ مدینہ طیبہ حاضری دیتے ہیں اور ان میں جو کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے تو اس کی جو حاضری ہوتی ہے اس کے آداب یہ ہیں کہ وہاں مسجد نبوی شریف کے اندر موجود کوئی بہت بڑے محدث، بہت بڑے ان کے مفتی کہہ لیں، مدرس کہہ لیں یا امام کہہ لیں، وہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ جن الفاظ سے درود و سلام پڑھتے ہیں ان الفاظ کو پھر جو بھی بادشاہ ہوتا ہے مسلمانوں کی کسی ملک کا وہ ان کو دہراتا ہے۔ خود سے وہاں پہ وہ پیش حاضری نہیں کرتے بلکہ بلایا جاتا ہے مسجد نبوی شریف کے جو سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں ان کو، محدث، مفتی، فقیہ، اور وہ جن الفاظ سے حاضری پیش کرتے ہیں پھر ان کلمات کو وہ بادشاہ، وہ وزیر اعظم وہ دہراتا ہے۔ حتیٰ کہ سعودی عرب کا اپنا بادشاہ جب بھی جائے جتنی مرتبہ حاضری دے تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی۔ اب اس کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو پہلے تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ تو ہیں، اب تو ویڈیوز اگر آپ سرچ کریں تو ہمارے جو عمران خان صاحب کی حاضری ہوئی، اس سے پہلے ہمارے ملک کے جو وزرائے اعظم گئے، مملکت کے صدور گئے، یا دیگر ممالک کے، یا خود شاہ فیصل، شاہ فہد وغیرہ کی جو حاضری کی ویڈیوز ہیں ان میں آپ دیکھیں اور غور سے سنیں تو وہ مولانا صاحب جو ہیں، علامہ صاحب جو ہیں، مفتی صاحب جو ہیں مسجد نبوی شریف کے، تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب۔ تو ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں اپنے ان دوستوں کی خدمت میں جو ہم جب پڑھتے ہیں تو اعتراض کر دیتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو چیز عمران خان صاحب کے لیے یا کسی بڑے صدر وزیر اعظم کے لیے پڑھنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے مفتی جائز سمجھتے ہیں، تو ہم جیسے غریب اور مسکین بھی اگر اپنے آقا کی بارگاہ میں انہی الفاظ سے ہدیہ درود و سلام پڑھیں تو پھر اس میں بھی کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ یہ بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ہی اچھا درود ہے کہ اس میں درود بھی ہے اور ساتھ سلام بھی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ احباب، درود و سلام کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان فرمائی۔
فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتیں 10 مرتبہ نازل فرماتا ہے۔ پھر ایک روایت میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، 10 اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو اور وہاں تمہارے گھر میں تمہارے اہل خانہ موجود ہوں تو تم ان کو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام دیا کرو۔ لیکن اگر تمہارے گھر میں تمہارے اہل خانہ میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر تم میری ذات پہ درود و سلام بھیجا کرو، پھر کہا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب اس کی شرح میں، اس حدیث پاک کی شرح میں جو حضرت انس سے یہ روایت ہے، حضرت ملا علی قاری نے اس کی وجہ بیان کی کہ کیوں ایسا کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیوں درود پڑھا جائے، تو فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ لِأَنَّ روح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل اسلام، کہ جب مومنین اہل اسلام کے گھروں میں کوئی نہیں ہوتا تو اس وقت بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کی اہل ایمان کے گھروں میں جلوہ گری ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے گھروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کی جلوہ گری ہوتی ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پھر جواب بھی دیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال اور ہے کہ اہل ایمان کے تو کتنے گھر خالی ہوتے ہیں بیک وقت، اور کتنے گھروں میں پھر جلوہ گری ثابت ہو گئی روح مبارکہ کی، ایک روح مبارکہ اور کئی جگہوں پہ موجود۔ تو اس سلسلہ میں امداد السلوک میں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے جو ایک کتاب لکھی تصوف کے اوپر، اور اس میں انہوں نے اپنے مرشد کے آداب بتائے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک مرید کامل کو، ایک مرید صادق کو اپنے پیر کامل کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مرید جہاں بھی ہو اس کی پیر کی روح اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے، جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک پیر کے کتنے مرید ہوتے ہیں، اور سب مریدوں کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ جہاں بھی ہیں ان کے پیر کی روح ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ تو اگر ایک دیوبند کے عالم دین اپنے پیر و مرشد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں ہمارے پیر کی روح ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے، جلوہ گر ہوتی ہے، تو اگر وہ اپنے پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں تو ہم اس ہستی پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو پیروں کے بھی پیر ہیں، انبیاء کے بھی پیر ہیں، اور اس کائنات کے اندر اللہ کے محبوب ترین ہستی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کی جلوہ گری بھی بیک وقت کئی جگہوں پہ ہو سکتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے اوپر درود بھیجتے ہو تو تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا فرشتے پہنچاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب تم مجھ پہ سلام بھیجتے ہو تو اللہ رب العزت میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور پھر میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا وقت ہی نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلام نہ بھیجا جا رہا ہو، درود نہ پڑھا جا رہا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ روح مبارکہ تو پھر ہمہ وقت جو ہے اپنی جسم اقدس میں موجود ہوتی ہے۔ اور مولانا زکریہ کاندھلوی صاحب نے اسی فضائل درود شریف میں جو تبلیغی نصاب کا حصہ رہی ہے، اب اگرچہ انہوں نے اس کو الگ کر دیا ہے، تو اسی میں یہ بات بھی لکھی محدثین کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب اگر دیتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات دنیوی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ سلام کا جواب دینے کے لیے زندگی کا ہونا ضروری ہے، تو بعد از وصال بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ اقدس میں حیات دنیوی کے ساتھ زندہ۔
اور اس پر قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ بھی ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق الاطلاق مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا زندہ است بحقیقت حیات دنیاوی، کہ اللہ کے نبی اپنی دنیوی حیات کی حقیقتوں کے ساتھ زندہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ان کی زندگی کس انداز کی ہے اس کا ہماری آنکھوں کو شعور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو زندہ ہیں اور وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جو درود ان پہ پڑتا ہے ان کو پہنچا بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے جو دلائل الخراج شریف میں بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم تو آپ کے سامنے آپ پر درود بھیجتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمارا درود سنتے بھی ہیں، تو کیا حال ہوگا ان کا جو ہمارے بعد آئیں گے یا آپ سے غائب ہوں گے؟ جب وہ آپ پر درود پڑھیں گے تو پھر اس درود کا عالم کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عشق و محبت میں ڈوب کر میرے اوپر درود و سلام بھیجے گا، اسماء و صلاۃ اہل محبتی و عارفہم و تورد علیہ صلاۃ غیر مردن، فرمایا جو عشق و محبت میں ڈوب کر میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کے درود و سلام کو خود سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو اس لیے باقی لوگوں کا سلام پہنچا دیا جاتا ہے، تو یہ پڑھنے میں خلوص دیکھا جاتا ہے، محبت دیکھی جاتی ہے اور آداب دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ عشق و محبت والے ہیں، فرمایا ان کا سلام میں خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی۔ دوستان ذوقار، یہ تو بڑا اعلیٰ درجہ ہے، ایک بڑا مرتبہ ہے کہ اگر کسی خوش نصیب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام ڈائریکٹ پہنچے تو اس کے خوش نصیبی کی یہ انتہا ہے اور یہ معراج ہے۔ لیکن جو اس سے ایک درجہ کم بات ہے کہ فرشتے بھی پہنچا دیں، اور اگر فرشتہ بھی وہاں بتائے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہو اور وہاں یاران مصطفیٰ موجود ہوں، حسنین کریمین موجود ہوں، اور وہاں ذکر ہو کہ یا رسول اللہ نشیرہ سے فلاں غلام نے آپ کی خدمت میں یہ درود و سلام کا ہدیہ بھیجا ہے، تو یہ بھی کوئی کم خوش نصیبی نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ آج بھی اگر آپ اور میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی مجلس میں ہماری حاضری ہو، ہمارا نام پکارا جائے، چونکہ روایات میں کہ فرشتہ بتاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر یہ درود پڑھا، تو پھر آپ درود و سلام پڑھیں، یہ حاضری لگوایا کریں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرب مصطفیٰ کے لیے یہ ایک براہ راست ذریعہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ ایک سعادت مندی کا دروازہ کھول دیا کہ آپ اس طرح درود پاک پڑھیں اور سرکار کی بارگاہ میں آپ کا ذکر ہو۔ اور کسی نے کہا تھا کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر تھا جو تیری محفل میں تھا، کہ ہم خود تو اس محفل میں نہیں، تو پھر اگر ہمارا وہاں ذکر ہو جائے تو وہ ذکر ہم سے بہتر ہو جائے جو اس محفل میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے خوش نصیبی کی انتہا ہوگی کہ درود و سلام پڑھنے والے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نام پکارا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جس خوش نصیب کا نام وہاں پکارا جائے، میں پورے یقین، وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر اللہ رب العزت اس کو آتش جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ جس کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں محبت سے پکار دیا جائے تو پھر اس خوش نصیب کو آتش جہنم نہیں جلائے گی، سعادت مندی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ اس لیے اس میں حصہ لیا کریں۔ ایک شخص تھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا تھا، اس کے نامہ اعمال تولے گئے، کم ہو گئے، جہنم میں لے جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو روکا، انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جو حضور فرماتے ہیں اس پہ عمل کرو۔ فرمایا ان کے نامہ اعمال دوبارہ تول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے ایک پرچی نکالی اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی، اس کے نیکیوں کا پلڑا جو ہے اس کا وزن بھاری ہو، اور وہ کیا تھا؟ وہ درود پاک تھا جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں براہ راست پہنچتا تھا۔ تو وہ اس پرچی پہ درج تھا، اس کا ثواب، اور اس کے پلڑا میں ڈالا گیا، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش اور مغفرت فرمائی۔ اسی طرح جو دلائل الخیرات شریف پوری دنیا میں درود شریف کی سب سے مشہور کتاب ہے، اور تمام سلاسل جو ہیں، چاہے چشتیوں، نقشبندیوں، قادریوں، سروردیوں، جتنے بھی بزرگ گان دین کے سلسلے ہیں، سب اپنے بزرگوں کو اپنے لوگوں کو جب خلافت دیتے ہیں تو ساتھ اس کا وظیفہ بھی دیتے ہیں، سب اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں شیخ محمد سلمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ کیوں لکھی، کب لکھی، ان کو کیسے خیال آیا؟ تو وہ ایک مرتبہ پانی کی تلاش میں کنویں پہ گئے تو پانی بہت نیچا تھا اور ان کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس سے وہ پانی نکال سکے۔ اسی عالم میں ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس کنویں پہ آئی، اس نے اپنا لعاب کنویں میں ڈالا، پانی اوپر آ گیا، تو شیخ نے بھی پانی لے لیا، لیکن شیخ بڑے حیران ہوئے کہ یہ چھوٹی سی بچی اور پانی اوپر آ گیا۔ تو اس بات کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس سے پوچھا بیٹی راز بتاؤ، آخر یہ اتنا بڑا شرف تجھے کیسے نصیب ہوا ہے؟ تو اس بیٹی نے جواب دیا اس وجہ سے کہ بکثرت صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور علیہ السلام پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجتی ہوں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت کنویں کے پانی کو اوپر کر دیتا ہے۔ شیخ سمجھ گئے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ باتیں سنتے بھی رہتے ہیں، چیزیں آنکھوں سے دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ اس سے سبق نہیں حاصل کر سکتے۔ لیکن جب خوش نصیبی انسان کا ساتھ دے رہی ہو اور اللہ کا کرم ہو جائے تو پھر وہ انسان کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اب سمجھ آ گئی، میں نے راز کو پا لیا کہ پھر درود شریف ہی یہ چیز ہے جو انسان کو اس مقام پہ پہنچاتی ہے، تو جو میری زندگی باقی ہے میں اس کو فروغ درود و سلام کے اندر گزاروں۔ شیخ مراکش کی لائبریریوں میں گئے اور وہاں سیرت کی کتابیں دیکھیں، ان میں جو حضور علیہ السلام کے معجزات، جو حضور علیہ السلام کی عظمت و شان میں لوگوں نے القابات لگائے، وہ ساری چیزیں جمع کی اور درود لکھے، بہت زیادہ محبت کے ساتھ ان کو جمع کیا اور ان کی منزلیں بنائی۔ 7 دن کے لیے 7 منزلیں ہیں کہ ہفتے کو یہ والا درود پڑھیں، اتوار کو یہ والا پڑھیں، سوموار کو یہ والا پڑھیں، 7 منزلیں اس کی بنائیں۔ اور پھر شیخ فوت ہو گئے، 70 سال بعد دریا کی وجہ سے شیخ کی قبر کھلی تو اس طرح لگ رہا تھا جس طرح ابھی تازہ تازہ کفن دیا گیا۔ کسی نے جا کر آپ کی جسم پہ انگلی رکھی تو جس طرح زندہ بندے کا ایسے خون ہٹ جاتا ہے، اس طرح لگ رہا تھا کہ ابھی یہ تو بالکل زندہ و سلامت ہے۔ مہکی مہکی خوشبو آ رہی تھی، بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، 70 سال بعد بھی کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ اور پھر شیخ کی تدفین ایک دوسری جگہ پہ کی گئی، آج بھی وہاں سے ایک عجیب قسم کی خوشبو جو ہے وہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، اور 24 گھنٹے اس عاشق رسول کی قبر پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ وہ درود شریف، دلائل الخیرات شریف وہاں پہ 24 گھنٹے لوگ پڑھتے ہیں اور پوری دنیا سے جا کر وہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے درود شریف تو یہ قبولیت کی چیز ہے، قبولیت کی سند ہے۔ درود و سلام کو پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ ہر مشکل کا وظیفہ درود شریف میں ہے، ہر مشکل کی کنجی درود پاک ہے، اور اس سے مشکلات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔